السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے طلاق کے متعلق کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ طلاق کے مسائل اس کے بعد سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ طلاق کی کون سی قسمیں ہیں اور کس طرح کے لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں، اور طلاق جو ہے غصے میں، راضی ہونے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں پڑتی ہے یا پڑتی نہیں ہے۔ طلاق کی 3 طلاق اگر ایک جگہ آدمی دے دے، معنی ایک جملے کے ساتھ ملا کر دے دے، یا ایک مجلس میں یعنی ایک نشست میں ایک جگہ پر جب بیٹھا ہوا ہو یا کوئی بات چل رہی ہو دے دے، تو آیا وہ واقع ہوتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق وضاحت ہوگی آپ کے سامنے۔ اور طلاق کے لیے کچھ الفاظ جو بالکل ظاہر واضح ہے، اس میں کوئی طویل کوئی احتمال نہیں ہوتا، اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور وہ ایسی طلاق واقع ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نکاح نہ کرے پھر بھی آپ جو ہے اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، کوئی بھی مل سکتا ہے۔ اور دوسرے سے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے ایسی طلاق پڑتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان نیا نکاح کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اور کبھی جو ہے طلاق کا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب وہ ہو جاتی ہے تو نکاح کے بعد بھی جو ہے بیوی حلال نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے شخص سے شادی کر کے، نکاح کر کے اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ آدمی نکاح میں اس کو لے سکتا ہے، ورنہ نہیں لے سکتا۔ اور ایسے لفظ سے بھی طلاق دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار نکاح کر لے گا نا تو طلاق پڑ جائے گی، اس کے بعد پھر نکاح کرے گا پھر پڑ جائے گی، پھر پڑ جائے گی، پڑتی جائے گی، تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ جو طلاق کا لفظ ہے نا، اس سے گھر بھی اجڑتے ہیں، اس سے خاندان خراب ہو جاتے ہیں، اس سے ازدواجی زندگی پر برا اثر آ جاتا ہے۔ نکاح سے دو اجنبی انسان آپس میں اپنے بن جاتے ہیں، زوجین بن جاتے ہیں، ان میں رشتہ ازدواج پاتا ہے، دو خاندان جڑتے ہیں آپس میں، دو قبیلے جڑتے ہیں، دو گھر جڑتے ہیں، دو آدمی اور دو والدین جڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور اس سے آگے سلسلہ نسل چلتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اسی رشتے کو اگر ختم کرنا کوئی چاہے کہ دو گھر آپس میں ختم ہو جائے، یعنی ان کا تعلق خراب ہو جائے، دو قبیلے، دو خاندان، رشتے وغیرہ خراب ہو جائے، یا خراب نہ بھی ہو جائے، نہ صرف ازدواجی زندگی خراب ہو جائے اور آپس میں جو تعلقات ہے وہ خراب ہو جائے، تو اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ نکاح کا معنی ہے جڑنا، آپس میں ایک اجنبی آدمی جو کسی خاتون کے لیے حلال نہ ہو، ایک اجنبی خاتون جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جب یہ نکاح والا رشتہ کیا جاتا ہے تو اس سے وہ آپس میں حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور لوگ ان کو برا نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں ان کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی، باقاعدہ اس میں کھانے کھائے جاتے ہیں، خوشی اور سرور کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے مبارک رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا رشتہ نہ کیا جائے، بیچ میں دو ایسے انسان آپس میں مل جائے، تو ان کو برا کہنا تو چھوٹی بات ہے، بلکہ ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی رشتے جو کیا ہے ایک مبارک رشتہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لفظ ہے اور ایک طریقہ ہے جس کو طلاق بولتے ہیں۔ یہ طلاق جو ایسا نہیں کہ بس ہر حالت میں بری چیز ہے، طلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر طلاق کی ضرورت پڑ گئی، جیسے تمہیں پتہ ہے اگر بیوی اور شوہر کے بیچ جو ہے رشتہ نہ چل سکے آگے، اور کوئی طریقہ نہ چل سکے مصالحت مفاہمت کے باوجود اور اچھائی سکھانے کے باوجود، آپس میں سمجھوتے کے باوجود، کمپرومائزنگ کے باوجود، اگر ان میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، محبت نہیں ہوتی، آپس میں جو ایک دوسرے کی زندگی کو تنگ کر رہے ہوتے، تو پھر فائدہ نہیں ہے نا نکاح کا۔ تو پھر اسی صورت میں وہ ایک دوسرے سے جدا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے لیے ایک اچھا رشتہ مل جائے، اور لڑکی کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تو پھر اس کے لیے طلاق دینا پڑتا ہے۔ اگر طلاق دینا نہ چاہے نا تو زبردستی پھر اس کو جدا کر دیا جاتا ہے،
اور قاضی جو اسلامی طریقے سے پھر اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، جس کو عربی اصطلاح میں اور شرط میں فسخ کہتے ہیں۔ اگر ایسی صورت پیش نہ آئی نا تو پھر خود ہی طلاق دے دے، طلاق کی ضرورت پیش آئی تو دے دے، تو اس صورت میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا ہو کچھ ایسا موقع پیش نہیں آیا، نہ بیچ میں نافرمانی چل رہی ہے، نہ کچھ غلط چل رہا ہے، ویسی کسی جھگڑے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے یا غضب غصے کی وجہ سے ایسا کیا گیا، تو یہ بڑا جو ہے خطرناک معاملہ ہے، اور اس سے جو ہے پھر آپس میں جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آپس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپس کے سارے رشتے جو منسلک ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے، جیسے آپ نے کوئی گھر بنا دیا، کوئی دیوار بنا دی، پھر آپ نے بم سے نیچے سے اڑا دیا اس گھر کو، اس دیوار کو، تو اس طرح یہ رشتہ بھی ہے کہ نکاح سے بنایا جاتا ہے اور پھر طلاق سے اڑا دیا جاتا ہے۔